اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے من من کون ہے من ذا الذی وہ کون ہے یقرض اللہ قرضا حسنا جو اچھے طریقے پر قرض دے. کس کو؟ اللہ کو. یقرض اللہ کون ہے جو اچھے طریقے پر اللہ کو قرض دے. فیضاعفہ لہو فیضاعفہ یہ دیکھو یضاعف اصل میں یضاعف تھا، فا آئی ہے اس کے بعد ان مقدر ہے. ٹھیک ہے نا، استفہام کے بعد جو فا آتی تھی پڑھا تھا نا، فا جو 6 چیزوں کے بعد مقدر جو آتی ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے یہ اصل میں یضاعف تھا، یضاعف تھا. فا کے بعد ان مقدر ہے تو فیضاعفہ لہو اضعافا کثیرا، تو تاکہ وہ وہ اس سے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے. فیضاعفہ تاکہ وہ اس کو بڑھائے، اضعافا کثیرہ کا مطلب ہے کئی گنا بڑھا دے اس کو. بدرجہ وہ کیا کر دے، جو اللہ کو دے گا اللہ کیا کرے گا، جو اللہ کو قرض دے گا یعنی کیا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، گویا یہ اللہ کو قرض دینے اللہ اس کو کیا کرے گا، کئی گنا بڑھا دیں گے. واللہ یقبض ویبسط اللہ ہی کیا کرتے ہیں، اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے، وہ یبسط اور وہی وسعت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ رزق کی کمی کرنا یا زیادتی کرنا یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کے ذمے ہے، کسی اور کے کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. وہ جی رزق بند کر دی ہے یا رزق کھول دی ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے کہ واللہ یقبض ویبسط اللہ ہی کیا کرتے ہیں، رزق کی تنگی پیدا کرتے ہیں اور اللہ ہی اس کو وسعت دیتے ہیں اور اسی طرح سب کو لوٹایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ نہ کہو کہ جناب علی کیا ہو گیا، رزق ہمارا جو ہے نا کسی نے بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے راستے میں دو، آپ کو کیا ملے گا. ٹھیک ہے نا، کسی تم جہاد میں دو گے، کسی اور جگہ خرچ کرو گے، ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے ثواب کے راستے ہیں، یہ کیا ہے، یہ اللہ کے اس میں سے ہوگا. اور اللہ کو قرضہ دینا ہے، گویا کہ قرض کا کیا مطلب، اللہ اس کو لوٹاتا ہے، یہ یاد رکھو. قرض کے اندر سے کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ تو محتاج نہیں ہے، لیکن کیا ہے، گویا کسی نے اللہ کو قرض دے دیا کہ یا اللہ میں نے آپ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، تو اللہ اس کو اب لوٹاتے ہیں، ضرور لوٹاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ تمہیں نہ ملے، ملے گا، ضرور ملے گا. ٹھیک ہے نا، الم تر الی الملأ الم تر الی الملأ من بنی اسماعیل من بعد موسیٰ. اچھا یہاں سے نا آگے کیا ہوگا، ایک آگے پہلے نا ایک جو ہے نا وہ واقعہ وغیرہ آپ سمجھ لو. ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل، ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، بنی اسرائیل رہے اس میں سے، اب ان کی کوئی جگہ نہیں تھی، یہ تو سارے کے سارے مارے پھرتے تھے، کسی جگہ کے اوپر بھی نہیں تھے. وادی تیم میں 40 سال تو یہ وادی تیم میں کیا کرتے رہے، صبح اٹھتے تھے کہتے آج ہم کیا نکلیں گے، ادھر سے نکلیں گے، تو گھومتے تھے، تو واپس شام کو اسی جگہ پہ پہنچ جاتے تھے، دوبارہ پہنچ جاتے تھے. جہاد سے منکر تھے، جہاد سے بڑے ڈرپوک تھے، یہ ڈرتے تھے، جہاد پہ جاتے ہی نہیں تھے. تو ان کے لیے کیا سزا یہی ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بادشاہ مقرر ہو جائے نا، کوئی ہمارا امیر سردار کوئی مقرر ہو جائے، تو ہم اللہ کے راستے میں کیا کریں گے، پھر جہاد کریں تاکہ. ٹھیک ہے نا، تو آپ ایسا کرو، کوئی ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دو تاکہ ہم جو ہے چل سکیں. تو کہتے ہیں الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا، من بعد موسیٰ کہ کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے کہ اس گروہ کا یا تمہیں اس کا معلوم نہیں ہے. اس قالو جب انہوں نے کہا، کس سے، لنبی لہم اپنے نبی سے، لنبی لہم اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکن اچھا جی نقاتل فی سبیل اللہ، ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. نقاتل جو مجزوم کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ جواب امر آ رہا ہے. اچھا جواب ابعث لنا ملکن، تو جواب امر کیا ہوتا ہے وہ بھی یاد رکھو، وہ کیا ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے. اگر فا آ جاتی تو پھر کیا ہو جاتا، فنقاتلا ہو جاتا. اچھا اگر فا آ جاتی تو کیا آ جاتا، امر کے جواب میں فا آتی تو کیا آنا تھا، پھر نقاتل ان مقدر ہو جاتا. لیکن کیا ہے، ابعث لنا ملکن، تو اب یہ کیا ہے، تو جواب امر کیا ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے، یہ یاد رکھو. اگر فا آئے گی تو ان کی وجہ سے ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا، ورنہ فعل مضارع کیا ہوگا، مجزوم ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟
بس لانا ملکن، آپ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کہا قال، تو نبی نے کیا کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. تو کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر کیا کر دی جائے گی، جہاد فرض کر دیا جائے گا، تو تم جو ہے نا اس سے بھاگ ہی نہ جاؤ کہیں تم اس میں سے. اللہ تو قاتلو کہ تم اس میں جہاد ہی نہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو تم لڑو ہی نہ. کہتے ہیں کہ اللہ تو قاتلو، ان لا تھا اصل میں، ان لا تو قاتلو تھا، ان لا. اللہ تو قاتلو کیا مطلب ہے، ان لا تو قاتلو. اسی لیے کیا تھا، ان تھا نا، تو اصل میں یہ تھا نا اللہ تو قاتلو، اصل تو قاتلون آنا چاہیے تھا. تو لیکن ان کی وجہ سے کیا آیا، نون گر گیا. پڑھتے ہیں نا نون جو ہوتا ہے. تو تم سے کوئی یہ بات بعید ہے کہ جب تم پہ جہاد فرض ہو جائے گا تو تم جس طرح کی تم قوم ہو، تم نے کیا کرنا ہے، جہاد سے ہی بھاگ جانا ہے. قالو، اب وہ کیا کہنے لگے بنی اسرائیل، وما لنا، ہمیں کیا، ہمیں ہمارے لیے کیا کہ اللہ نقاتلا، اللہ نقاتلا. دیکھو اگر نا اللہ نقاتلا یہ ان لا تھا، کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں فی سبیل اللہ، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اس حال میں کہ ہمیں کیا کر دیا گیا ہے، کہ ہمیں نکال دیا گیا. یہ حال میں بنا رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے نا. حالانکہ کیا حضرت نے فرمایا کہ حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے من دیارنا، ہمیں اپنے گھروں سے، وہ ابنائنا، اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال دیا گیا ہے. تو حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیچھے بچا ہی کیا ہے، یعنی یہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیچھے بچا ہی کیا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں. اب یہ نبی سے یوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم. اچھا، اب جب اللہ کی طرف سے ان پہ جہاد فرض کر دیا گیا، تولوا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منهم سوائے چند لوگوں کے. پھر کیا ہوا کہ جب جہاد ہوا تو اب چھوڑ کے سارے بھول کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ کیا ہے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ تو نا بڑے ڈرپوک قوم تھی یہ جو ہے نا بنی اسرائیل کی، اور اس میں سے اور بڑے ناشکرے اور ساری چیزیں ہیں. وقال لهم نبیہم، اچھا جی، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. طالوت، ٹھیک ہے نا، طالوت تمہارے بادشاہ ہوں گے. بنی اسرائیل کو کہا کہ طالوت جو ہیں یہ تمہارے بادشاہ ہیں. اچھا جی، اب ان کو وہی بات ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ بن گئے ہیں. اب ان کی شامت آ گئی تھی. تو کہتے ہیں قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعۃ من المال. انا یکون، کیف مانا انا یکون له، کیوں بھائی اس کو کہاں سے بادشاہت کا حق مل گیا، یکون له الملک علینا، یعنی وہ ہمارے اوپر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا اس کو ہمارے اوپر، کیوں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں. کیوں، وَلَمْ يُؤْتَ، ولم یوتا اصل میں کیا ہے، لم یوتا، یوتا تھا اصل میں، تو لم کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، یہ الف مکسورہ، الف مکسورہ حذف لام ہوا نا، الف مکسورہ. تو ولم یوتا سعۃ من المال، اس کو تو کوئی مالی وسعت بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، یہ ہمارا بادشاہ بن جائے گا، یہ ہمارے کہاں سے وہ ہو گیا. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے چنا ہے تمہارے اوپر، وزاد بسطۃ فی العلم والجسم، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس کو علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے. یعنی وہ کیا تھے، مضبوط آدمی تھے حضرت طالوت جو تھے. تو یہ جو تھے طالوت جو ان کے بادشاہ جن کو مقرر کیا گیا تھا، یہ کون تھے، یہ علم کے اندر تو گئے. علم دیکھو، علم اس کا مطلب ہے کہ ایک فضیلت کی چیز ہے. اچھا، اور جسم، اچھا جسم ہونا یہ بھی کیا ہے، ایک اس کا مطلب ہے کہ ایک طاقتور. المومن القوی خیر من المومن الضعیف، ٹھیک ہے نا، المومن القوی خیر واحب الی اللہ، کہ وہ کیا ہے، بہتر بھی ہے اور اللہ کا کیا ہے، محبوب بھی ہے، من المومن الضعیف، ضعیف مومن کے مقابلے میں. تو انسان کو کیا ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، یعنی ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی انسان کو کیا ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے، قوی مومن بننا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم اور قوت میں تم سے کیا کیا، زیادہ وسعت دیا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے اپنی جو سلطنت ہے، یا اپنا یؤتی ملکہ، کہ اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم رکھنے والا ہے. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی بھی ایک ہے. کیا نشانی، کیا ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسی وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین.
اور اس کی نشانی کیا ہے کہ ان آیت ملکی این یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس کیا آئے گا، ایک صندوق آ جائے گا، آتا تابوت، ٹھیک ہے نا، صندوق جو ہے تابوت سے مراد صندوق کی، اس میں سے فیہ سکینۃ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تمہارے لیے سکینت کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، سکینت کا سامان ہے، وہ بقیتن، اور اسی طرح ہی کچھ بقیہ ماندہ مال ہے، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ٹھیک ہے نا، جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو مال چھوڑا تھا نا، کچھ اشیاء جو چھوڑی تھی اس میں وہ بھی ہوں گی، دیکھنا، اور اس کو کیا کون اٹھا کے لائیں گے، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک کہ اس میں کیا تھے، اس میں بڑی نشانی ہے، کس کے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تو کہا کہ دیکھو تم نہیں مان رہے نا، تو اب یہ کیا ہوگا، ایک صندوق آئے گا، فرشتے اٹھا کے لائیں گے، اور اس میں کیا ہوگا، تمہارے لیے نشانی بھی ہوگی کہ جناب یہ طالوت ہی کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت نے اس کی جو بات کی ہے نا وہ دیکھو ذرا، یہ بڑا مزے کی ایک جو ہے نا ان کی ساری، جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور ان کے بادشاہ مقرر ہونے پر کوئی نشانی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سمویل علیہ السلام سے یہ کہلوایا کہ ان کے، حضرت سمویل علیہ السلام تھے جو ان کے کیا تھے، نبی جو تھے ان کے جو ہے نا اس وقت، حضرت سمویل علیہ السلام سے یہ کہلوایا کہ ان کی من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ، ٹھیک ہے نا، کہ جو اچھا جی کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے نا، اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اشدودی قوم جو تھی، اس کے جو لوگ متبرک صندوق اٹھا کر لے گئے تھے، اصل میں یہ صندوق کیا ہو گیا تھا، ایک چوری ہو گیا تھا ان کا جو ہے نا، تو ان کے زمانے میں اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لے آئیں گے۔ اسرائیلی روایت کا بھی اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اشدودیوں نے وہ صندوق ایک مندر میں لے جا کر رکھا، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اچھا، اسرائیلی روایت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں حدیث وغیرہ وہ نہیں بیان کر رہی ہے، یہ جو ہے نا ان کی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، ایک صندوق لے جا کر رکھا، مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا شروع ہو گئے، کبھی ان کے بت جو تھے وہ اوندھے پڑے ہوئے ملتے، کبھی گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت پریشان کرتی، آخر کار ان کے نجومیوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں صندوق کی وجہ سے، چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کر انہیں شہر سے باہر کی طرف ہنکا دیا۔ تو بائبل میں فرشتوں کے صندوق لانے کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن کریم صاف ہے کہ فرشتے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بائبل میں یہ نہیں ہے کہ فرشتے لائیں گے، تو جو ہے اگر بائبل یہ درست مانی جائے کہ ان لوگوں نے صندوق کو باہر نکال دیا، تو یہ ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں نے اسے شہر سے باہر چھوڑ دیا اور وہاں سے اسے فرشتے اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، اور یہ ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں پر ہنکانے کا قصہ ہی غلط ہو اور فرشتے سے براہ راست اٹھا لائیں، تو دونوں وہ ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، کہ جی اس میں سے، تو یہ جو تھا نا صندوق ان کے پاس جو تھا نا وہ آ گیا تھا۔ اب جو صندوق ان کے پاس پہنچا، یہ جو تھا ان کے پاس آ گیا، اب یہ ان کو ماننا پڑا، زبردستی ماننا پڑا کہ جناب ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہوگا کہ اب جی طالوت نے کہا کہ جنگ کرنی ہے، جی جانا ہے، یہ جانے کو تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، بڑے مشکل سے جو ہے نا ڈر دور کے جو ہے نا چند ایک لوگ جو ہے تیار ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو طالوت نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو آگے دریا اردن آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دریا اردن آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دریا اردن جو ہے نا اس میں سے، اچھا یہ بات سمجھو بچوں کہ دریا اردن جب آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تم نے کیا کرنا ہے، یہ آپ لوگ سمجھتے ہو نا، مشرقی کنارہ اور مغربی کنارہ، آج کل فلسطین میں بھی سنتے ہو گے مغربی کنارے کے ویسٹ بینک، ٹھیک ہے نا، ویسٹ بینک کا لفظ سنتے ہو نا، ویسٹ بینک، ویسٹ بینک، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو بڑا چل رہا خبروں میں بھی چل رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ اردن کا مغربی کنارہ اور دریا اردن کا مشرقی کنارہ جو ہے نا اس میں سے، تو وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اسرائیلیوں نے جو سارا ویسٹ بینک کے اندر جو ہے یہ قبضہ کرتے ہیں جو ہے اس میں سے، تو انہوں نے کہا کہ دریا اردن کو جب کراس کریں گے نا، تو تم نے کیا کرنا ہے، اگر تمہیں سخت پیاس تو لگی ہوئی ہوگی ظاہری بات ہے، لیکن تم لوگوں نے بس تھوڑا سا پانی پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا، ٹھیک ہے نا، پیٹ نہیں بھرنا اپنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر تم نے پیٹ بھر لیا تو پھر کام خراب ہو جانا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے جب گئے تو چند ایک لوگوں نے صرف کیا کیا، تھوڑا سا پانی پیا، باقیوں نے پیٹ بھر لیا، تو اب جب کیا ہوا، انہوں نے کہا جناب جب پانی پی لیا، انہوں نے کہا ہمارے اندر لڑائی نہیں، ہم نہیں جا کے لڑ سکتے ہیں، جاؤ تم لڑو، اور جا کے جو ہے نا تمہارا پروردگار کیا کرے، لڑائی کرے، ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھے نا یہ اس میں سے آیا، پھر اسی کا قصے کی بات بتائی کہتے ہیں، فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر،
اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے. مبتلیکم ابتلا آزمائش, اللہ تعالیٰ تمہارے کیا لینے لگے ہیں, ایک دریا کے ذریعے سے. ومن شرب منہ, بس جو اس میں سے پی لے گا, فلیس منی, وہ کیا نہیں ہوگا, وہ میرا آدمی نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ, تو جو اس کو نہیں پی, جو نہیں اس کو کھائے گا یا اس میں سے نہیں وہ پیے گا اس میں سے, تو کہتے ہیں کہ مولم یا تو فإنہ منی, ٹھیک ہے نا. تو جو اس میں سے جو اسے نہیں چکھے گا, یعنی یطعم کا مطلب کیا ہے, یطعم سے مراد چکھنے کے معنی میں آ گیا, مولم یا تو فإنہ منی, ٹھیک ہے نا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, جو اس کو کیا نہیں کرے گا, چکھے گا نہیں, فإنہ منی, تو وہ مجھ سے ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, ہاں اگر وہ کیا کر لے, اس میں سے ایک ہاتھ چلو بھر لے لے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ مانے طرح غرفۃ بیدہ, مطلب اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک چلو لے لے, تو بس فشربوا منہ الا قلیلا منہم, تو ان چنانچہ سب نے کیا کر لیا, سب نے پانی پی لیا, الا قلیلا منہم, سوائے چند لوگوں کے. فلما جاوزا ہوا والذین آمنوا معه, فلما جاوزا ہوا, تو چنانچہ, ٹھیک ہے نا, تو چنانچہ جب یہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے دریا کے پار اترے, جاوزہ کا کیا مطلب ہے کہ پار اترے, دریا کو کراس کیا, تو قالو, تو اب وہ کیا کہنے لگے, لا طاقت لنا اليوم, لا طاقت لنا اليوم, کہ آج کے دن تو ہمارے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, کہ یعنی ہم آج کے دن ہم جالوت کے لشکر سے, ان کا مقابلہ کس کا تھا, طالوت کا مقابلہ جالوت کے ساتھ تھا, جالوت پہلوان تھا نا, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لشکر کے ساتھ تھا, تو بجالوت وجنودہ, آج کا ہمارے طاقت نہیں ہے, اب ہم کیا ہیں, اب مقابلہ نہیں کر سکتے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. قال الذین, تو کہا مگر وہ لوگ, قال الذین یظنون انہم ملاقونا تھا, اچھا ملاقونا تھا, تو اب جب اضافت کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, نون گر جاتا ہے, تو ملاق اللہ, تو قال الذین یظنون, تو جن لوگوں کا ایمان تھا, یظنون, ٹھیک ہے نا, یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ گمان تھا, نہیں نہیں, ایمان تھا ان کا, کہ انہم ملاق اللہ, کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں, وہ کیا کہنے لگے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ, ٹھیک ہے نا. کم من فئۃ, کتنی ہی قلیل جماعتیں کیا آ جاتی ہیں, غلبہ پا جاتی ہیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے. کم من فئۃ, نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر کیا آ جاتی ہیں, غالب آ جاتی ہیں. واللہ مع الصابرین, اور اللہ کیا ہے, صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ, ولما برزوا, جب یہ لوگ جالوت سے آمنے سامنے ہوئے, برزوا کا مطلب کیا ہے, ظاہر ہوئے نا, بارز, اس میں ضمیر بارز پڑا تھا نا, ظاہر. ولما برزوا, جب یہ لوگ لجالوت وجنودہ, جالوت کے لشکر کے سامنے, قالوا, تو اب یہ لوگ کیا کہنے لگے, ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ ہم پہ ڈال دیجئے, یعنی افرغ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, یعنی انڈیل دیجیے, حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے, کیا کرتے ہیں, انڈیل دے ہمارے اوپر, افرغ علینا صبرا, کہ اللہ ہمارے اوپر کیا کر دے, تو انڈیل دے صبر کو, یعنی صبر کیا ہو, انڈیلنا گیا ہوتا ہے ایک دم, جس طرح پانی ایک دم پھینکتے ہو نا کسی کے اوپر, تو اے اللہ تو ہمارے اوپر کیا کرتے, ایسا جو ہے نا صبر ہمارے اوپر جو ہے نا, یعنی ہمت عطا کرتے اس میں سے, صبرن وثبت اقدامنا, اور اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہماری مدد فرما کافروں کے اوپر, جو ایسی قوم کے اوپر جو کافر ہیں ان کے اوپر ہماری. تو اب یہ ان لوگوں نے دعا کی اس میں سے, تو کہتے ہیں فہزموہم باذن اللہ, ہزموہم باذن اللہ, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے کیا کیا, ان کو شکست دے دی, ہزما, ٹھیک ہے نا, تو ہزموہم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے ان کو. وقتل داوود جالوتا, تو داؤد نے کیا کر دیا, جالوت کو. داؤد جو تھے نا ایک عام سپاہی تھے, اچھا, اس کے اندر طالوت کے لشکر میں داؤد جو تھے, حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے, یہ کیا تھے, ایک سپاہی تھے. تو حضرت داؤد نے کیا کیا, جا کے جالوت کو جا کے قتل کر دیا. اچھا اب آ گیا, وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, ٹھیک ہے, تو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, تو اللہ نے کیا کیا, ٹھیک ہے نا, تو اللہ نے ان کو سلطنت اور دانائی عطا کی, اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا, ٹھیک ہے نا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت, لو کا جواب کیا ہے, لولا, لا لام تاکید کے لیے, لولا کے جواب میں لفسدت الارض, یہ لام کی تاکید, لو جب آتا ہے نا, لو آتا ہے یا لو آتا ہے اس میں سے, ٹھیک ہے نا,
اس میں سے کیا سکھایا ہے؟ اس میں یہی بات سکھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ جناب علی اپنے امیر کی بات کا وہ اتباع کرنا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تمہیں مشکلات پیش آئیں گی، وقتی فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے لانگ ٹرم جو وہ ہوتے ہیں نا نقصانات نہ اٹھانا۔ پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پی رہے ہو تم جا کے، تو پانی کیوں وہ کر رہے ہو؟ تمہیں مجھے منع کیا گیا ہے، اور تمہیں جب ایک وہ آ گئی ہے کہ دیکھو اپنے سے تھوڑی دیر کے فائدے کے لیے آئندہ کے لیے وہ نہ کرو، ٹھیک ہے، تو ایک یہ نقصان ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ جب انہوں نے وہ کیا تو اب جا کے ان کے اندر ہمت ہی ختم ہو گئی، انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑ سکتے اس میں سے۔ تو جو وقتی فائدوں کے لیے، جو دنیا کی چند روزہ تھوڑی سی دیر کے لیے فائدے اٹھاتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ پھر آگے ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ خواہش نفسانی جو ہوتی ہے، اصل چیز ہی کیا ہے، جس آدمی نے اپنے خواہش نفسانی پہ قابو پا لیا نا، خواہش نفسانی سے مراد کیا ہے کہ انسان دیکھو پیٹ کی انسان کے ساتھ خواہش ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی انسان کے ساتھ کیا ہے، شہوت کی خواہش ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان ان چیزوں کو کیا کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے غصے کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں پھر ایسے لوگ ہمیشہ جدھر بھی جائیں گے یہ کامیاب ہوں گے، یہ کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور چاہے وہ قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو۔ کہ تو قتل داؤد جالوت واعطاه الملك والحکمت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، ٹھیک ہے نا، ولولا دفع اللہ الناس، یعنی کیا مطلب کہ دفاع نہ کرے اللہ الناس لوگوں کا، بعضهم ببعض، یعنی بعض لوگ بعضوں کا کیا کرتے ہیں، دفاع کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کیا کر دیتے ہیں، بعضوں کا دفاع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہونا تو لفسد الارض، تو زمین میں کیا پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو بعض کیا ہوتے ہیں، بعض کے لیے دفاع کا ذریعہ بنتے ہیں، ولیکن اللہ ذو فضل العالمین، اللہ کے فضل والے ہیں عالمین، یعنی جہانوں کے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے آ گیا، تو یہ اسی لیے ہو گیا کہ جناب علی، اب یہ اس میں سے حضرت نے وہ کیا ہے، یہ آگے بھی آپ کو بتائیں گے، آپ کو جو ہے اس میں سے دل کا آیات اللہ ہے۔ اچھا یہ اس کو پہلے چھوڑ دیں، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں جو ہے نا کیا کرتے ہیں۔ یہ جو تھا انہوں نے بتایا یہ دریا اردن تھا، یہ امتحان بظاہر یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے لشکر کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے امیر کی اطاعت کا ایسے جذبہ رکھتے ہیں کہ اس پر اپنی خواہشات کو بھی قربان کرتے ہیں، آپ سمجھو اپنی خواہشات کو، کیونکہ اس طرح کی جنگ میں ایسی مضبوط اطاعت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ جالوت دشمن کی فوج کا بڑا کبھی ہیکل پہلوان تھا۔ سمیع علیہ السلام کے نام پر جو پہلی کتاب بائبل میں اس میں مذکور ہے کہ وہ کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے دو بدو لڑنے کی ضرورت نہ ہوئی، کہتا تھا آؤ لشکر کرو۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نو عمر نوجوان تھے، ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے۔ حضرت داؤد جو تھے اپنے والد کی خدمت کر رہے تھے، یہ اصل میں یہ قرآن یا حدیث میں نہیں آیا ہے، یہ بھی وہ اسرائیلی روایت ہے، اچھا اسرائیلی روایت ہے۔ تو جب جنگ شروع ہوئے کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے 3 بھائیوں کے خیر خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا۔ حضرت داؤد ساتھ نہیں تھے، بعد میں بھیجا گیا تھا کہ جاؤ دیکھو تو صحیح کیا ہو کیا رہا ہے۔ اچھا جی، تو میدان وہاں پہ دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا کوئی اس لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو انہیں غیرت آئی، انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہیں۔ ان کی نو عمری کی وجہ سے شروع میں طالوت اور دوسرے لوگوں کو تردد ہوا، لیکن ان کے اصرار پر انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ اس کے پاس گیا اور خود اس کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس سے باب 17، یہاں تک کہ بائبل قرآن کریم کے پاس ہونا چاہیے کہ بیان میں کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے بعد بائبل میں یہ کہا گیا ہے طالوت یعنی ساؤل کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت سے حسد ہو گیا تھا۔ یہ بائبل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ طالوت جو بادشاہ تھے نا، چنانچہ بائبل میں ان کے خلاف بہت سی ناقابل یقین باتیں ذکر کی گئی ہیں، بظاہر بنی اسرائیل کی کارروائی شروع سے طالوت کے مخالف تھے۔ قرآن کریم نے جن الفاظ میں طالوت کی تعریف کی ہے ان میں حسد جیسی بیماری کی گنجائش نہیں ہے۔ طالوت اتنے اچھے ایک وہ تھا، ان کو بادشاہ بنایا گیا تھا، تو ان کے اندر یہ حسد والی بیماری ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہوا اس کے بعد پھر، ٹھیک ہے نا، سمجھ آئیے بات کو۔ تو یہ جو ہے نا ساری کی ساری وہ باتیں بتائی گئی تھی، تو کہتے ہیں دل کا آیات اللہ، یہ کیا ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیکا بالحق، ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں کس کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک کہ آپ کیا ہیں، آپ ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آ گیا جناب علی، آپ ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کو ہم نے، یہ الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اس میں سے 2 پارے مکمل ہو گئے۔
آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں پھر میرے خیال میں چلیں بس پھر اس کو